یہ میں اور آپ حضور کی نبوت پہ، ختم نبوت پہ اور سرکار کی ناموس پہ پیرا دے نہ دیں، خدا کی قسم اگر اللہ نے کام لینا ہو نا تو اللہ جانوروں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ ابو لہب ایک کتنا بڑا بدبخت تھا، حضور کو کتنا بڑا دشمن تھا۔ آپ کو پتا ہے اعلان نبوت سے قبل سرکار کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ اس وقت اسلام تو تھا نہیں، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی ناپاک کے نکاح میں پاک عورتیں جائیں؟ انہوں نے کیا کیا، جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو جہل کے بیٹے نے حضور کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دی نا، طلاق کے بعد اس بدبخت نے آ کے سرکار کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، بہت ساری باتیں اس نے حضور کے سامنے کی۔ معاذ اللہ ایک روایت میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے اس نے حضور کے چہرے کی طرف مڑ کے تھوکا، استغفر اللہ۔ سرکار نے وہاں ایک جملہ، حضور کا دل تو پہلے دکھا تھا بیٹی کی وجہ سے، امام الانبیاء نے نا دعا فرمایا اللہم تسلط علیہ قلبا من قلابک، یا اللہ اس کے اوپر اپنے دنیا کے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما۔ یہ دعا بد دعا تھی۔ واپس بیٹا پلٹا ابو لہب کے پاس، اس نے کہا ہو آیا محمد عربی سے ملا ہے؟ اس نے کہا مل آیا ہوں۔ اس نے کہا میں نے یہ کہا وہ کہا۔ اس نے کہا یہ بتا کیا محمد عربی نے واپس پلٹ کے بھی تجھے کچھ کہا ہے؟ اچھا کیا ایک جملہ کہا؟ اس نے کیا اس نے جب میں نے یہ بات گستاخی اور بے ادبی کی، اس نے کہا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما۔ ابو لہب بیٹھا تھا، کھڑا ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، چھلال میں آ گیا۔ اس نے کہا میرے بیٹے میں مانتا نہیں ہوں محمد عربی کو، لیکن میں تجھے یہ بات بتاتا ہوں محمد عربی جو کہتے ہیں اللہ ایسا ہی کر دیتا ہے، کر ہوتا ہے ایسا ہی۔ اب تو اس کی بددعا سے بچے گا نہیں، ہے کافر، لیکن پتہ یہ ہے حضور کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے اللہ اسے کبھی نہ دے۔ اب دیکھیں ملک شام کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا، اب دیکھیں توجہ رکھنی ہے۔ ایک جگہ ابو جہل ابو لہب ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے، قافلے کو یہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ یہ رکے، رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا، تو وہاں ایک راہب تھا، انہوں نے کہا ہم نے رات کو یہاں رکنا ہے۔ وہ راہب کہنے لگا یہاں آپ نے خیال رکھنا ہے، یہاں درندے بہت زیادہ ہوتے ہیں، شیر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اپنا خیال۔ اب ابو لہب کے دربار میں یہ بات حضور کی بددعا چل رہی تھی۔ اس نے کہا اوے، سارے لوگوں کو بیٹھا کیا۔ اب اپنے آپ کو بظاہر تو وہ بڑا بہادر سمجھتا تھا، بڑا دلیر سمجھتا تھا، بڑا سردار سمجھتا تھا۔ اس نے کہا ایسا کرو، محمد عربی نے میرے بیٹے کو بددعا دی ہوئی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ سب ایسا کرو اس سامان کو گٹھا کرو۔ جب جیسے ہم نا وہ دیکھیں نا جو توڑے وغیرہ ہوتے ہیں آٹے کے چینی کے، ایسے گٹھے کر کے اوپر تک جاتے ہیں نا، ڈھیر لگتے ہیں، انہوں نے سارے سامان کو ایسے گٹھا کیا کر کے ارد گرد سارے لوگوں کو سلا دیا، اور جو ابو لہب کا بیٹا تھا اسے سامان کے اوپر سلا دیا، سب سے اوپر، تاکہ کوئی اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں میرے نبی کے غلاموں، جب رات کا وقت آیا نا تو ایک شیر آیا، ایک شیر آیا، راوی کہتے ہیں فیشم واحدن واحدن واحدن، اس نے ہر ایک کو سونگا، کسی کے پاؤں کو سنتا ہے، کسی کے ہاتھوں کو سنتا ہے، چہرے کو سنتا ہے۔ وہ جو راوی بیان کرو کہہ رہے شیر نے آگے مجھے بھی سونگا، میں نے اپنی سانس کو روک لیا، کبھی وہ میرے چہرے کو سنتا ہے، کبھی ہاتھوں کو، کبھی پاؤں کو سنتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ شیر پیچھے ہٹا، سب کو جب اس نے سونگ لیا نا، اب دیکھنا گستاخ رسول کی بدبو کو بھی جانتا ہے جانور، انسان تو انسان ہے، درندے بھی جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا شیر پیچھے ہٹا، اس نے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگا کے سامان کے اوپر چڑھ گیا۔ اب اس نے ابو لہب کے بیٹے کو سونگا، جب اس نے پاؤں کو سونگا، ہاتھوں کو سونگا، سر کو سونگا، راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، بس اس شیر نے دیکھتے دیکھتے اس گستاخ رسول کو چیر اور پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ او میرے نبی کے غلاموں، جانور تو جانور، انسان تو انسان، اللہ کی قسم درندے بھی گستاخ رسول کو معاف نہیں کرتے ہیں۔